السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپس آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو دیکھا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہے الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا نہایت مہربان۔ جب ہم الرحمن یا الرحیم کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کا تصور آتا ہے۔ الحمدللہ کے بعد دوسری اور تیسری صرف الرحمن الرحیم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے تمام جہانوں کے رب ہونے کا ذکر آتا ہے تو وہیں اس کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر بھی آتا ہے۔ دیکھیں، رحمان و رحیم دونوں کے معنی ہے رحم کرنے والا، مگر کہیں کہیں پر یہ اتفاق ہے کہ جو رحمان ہے وہ زیادہ وزنی ہے، یعنی حروف کی زیادتی سے معنی میں بھی زیادتی ہے، اس کا معنی زیادہ وزنی ہے، یعنی رحیم سے زیادہ معنی رحمان کا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جیسے لفظ اللہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے رحمان لفظ بھی صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ رحیم جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان۔ یہ سورۃ توبہ میں فرمایا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دیکھیں، اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ الرحمن کا مطلب بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، جبکہ رحیم کے معنی ہوتے ہیں باریک نعمتوں سے نوازنے والا، یعنی کہ رحیم اس کو کہا جاتا ہے جو باریک نعمتیں جو ہے کہ باریک نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب رحیم اسی لیے مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی باریک نعمتیں کیا ہوتی ہیں کہ اب بڑی نعمتوں اور باریک نعمتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑی نعمتیں یہ ہوتی ہیں جیسے زندگی ایک نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، کسی بڑی بیماری سے شفا، اس طرح کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بڑی نعمتوں میں ہوا، پانی، یہ سب کچھ بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے نا یہ دریاؤں کو چلانا، دریا، سمندر، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ بڑی نعمتوں میں آ جاتی ہیں۔ اب الرحیم کا جیسے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی رحم دل تھی، وہ کتنے رحم دل تھے کہ وہ شفقت کرتے تھے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں رحیم اور رحمان دونوں موجود ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ شفقت کرنے والا ہے، اللہ رحمان بھی ہے، بڑی بڑی نعمتیں نوازنے والا، باریک نعمتیں نوازنے والا۔ نعمت جب لفظ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ بہت رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ ہمارے گمان سے باہر ہے۔ وہی اللہ ہے جو سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا ہے لیکن پھر بھی رزق کی روانی ہماری طرف روکتا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش میں ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم تو کوئی ہے ہی نہیں، ہماری تو گمان میں بھی نہیں ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اور دیکھیں، وہ اتنا رحمان ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ اس کی تابعداری کم کرتے ہیں، اس کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جب بھی ہم چاہتے ہیں اس کے در کی طرف لوٹتے ہیں، وہ کوئی سوال جواب نہیں کرتا، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس قدر وہ رحیم ہے، یعنی کہ وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک جگہ پر ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ 70 والا 70 نہیں ہے، اس 70 کا مطلب ہوتا ہے انلیمیٹڈ، اتنا کہ جو گمان میں بھی نہیں ہے۔ یقین کریں، اللہ کے رحم کے بارے میں سوچیں تو دل اس کی محبت سے پھٹ جائے، یعنی وہ اتنا رحیم ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی گناہ کر لیں، جب ہم لوگ اس پر پشیمان ہوتے، شرمندہ ہوتے ہیں تو ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، ہاں اپنے رب کی طرف جائیں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ اس کے رحم پر یقین ہوتا ہے، اس کے رحم پر ہم لوگوں کو گمان ہوتا ہے اور وہ بھی ہمیں سمیٹ لیتا ہے، ایسے جیسے ہم کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، قرآن کی جو صورت ہے جو آغاز میں ہے اس میں ہی اللہ تعالیٰ کے رحیم و رحمان ہونے پر انہوں نے اللہ کے رحیم و رحمان ہونے کا ذکر ہے۔ آپ خود سوچیں کہ قرآن کے آغاز میں ہی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن تو ایک پوری کتاب ہے جو اللہ کے رحمان و رحیم ہونے سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس کی اگلی آیت ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ بدلے کا دن کون سا؟ دیکھیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہم نے مر جانا ہے، اس کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، یہ ہماری حقیقی زندگی ہے۔ یہ تو فنا ہو جانے والی زندگی ہے لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں ایک چوتھی صفت بھی ہے، یعنی رحمان اور رحیم ہونے کے بعد جزا کا مالک ہونے کی صفت بھی بیان کی گئی ہے۔
ایک جگہ ہے روز جزا کا مالک اور دوسری جگہ ہے روز جزا کا بادشاہ۔ دیکھیں الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اب جیسے اگر ہمارا دل ہے، ہم بہت زیادہ ہمارا دل ایسے شفیق ہے لیکن ہماری ملکیت میں کچھ نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہم پورے ملک کے لوگوں پر رحم کریں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہمارا دل کتنا بھی نرم کیوں نہ ہو لیکن ہماری ذات محدود لوگوں تک ہوتی ہے۔ اب جیسے کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ اب کوئی حکمران ہے چاہے، لیکن دیکھیں وہ چاہے پورے ملک کا حکمران ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر بھی ایک پاور ہوتی ہے، اسے باقی لوگوں کا سننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، باقی ملکوں کو دیکھنا پڑتا ہے، باقی ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا، اس کو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں تو بھی وہ محتاج ہوتا ہے باقیوں کے۔ اب جیسے کسی نے حکمران بنا ہے وہ ووٹنگ کا محتاج ہوگا، کسی نے پالیسی بنانی ہے وہ صدر مملکت سے پوچھے گا، صدر مملکت وزیر اعظم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے اختیار ہونے کے باوجود بھی کسی کے پاس مکمل اختیار نہیں ہوتا، صرف مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جو یوم الدین کا مالک ہے، یعنی یوم جزا کا مالک ہے۔ ایک جگہ فرمایا جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی اس دن صرف اللہ کا حکم ہوگا۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، یعنی کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ اس زندگی کا مالک ہے جو زندگی ہمیشہ کی ہوگی، وہ زندگی جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اس پر حکمرانی کرے گا، وہی بتائے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، پہلے شکر، اس کے بعد اللہ کا رحم بیان کیا گیا ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ ہاں وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس کی حکمرانی ہر چیز پر ہے، وہ اگر اس دنیا کا مالک ہے تو وہ اس دنیا کا مالک بھی ہے، وہ ذات جو یکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا پیاری لڑکیوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔